من لم يتغنى بالقرآن. جو قرآن، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ ملم غنا غنا سے نا، غنا کا معنی گانا، جو قرآن گا کے نہیں پڑھتا، کیا مطلب ہے؟ خوشی لانی سے نہیں پڑھتا۔ دوسرا معنی جس کی طرف امام صاحب کا رجحان ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن کے ساتھ بے پرواہ نہیں ہوتا، بابا جی، جو قرآن کے ساتھ بے پرواہ نہیں ہوتا، یعنی سب کچھ قرآن کو ہی سمجھے۔ وقوله تعالى أولم يكفيهم اولم یکفیہم، کیا نہیں کافی ان کو، انا انزلنا علیک الکتاب، ہم نے ان پر قرآن نازل کیا، یتلی علیہم، جو ان پہ پڑھا جاتا ہے۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو ہریرہ کہتے ہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لم يأذن الله لنبي لم یأذن اللہ، نہیں کان لگاتا، واذنت لربها وحقت، نہیں کان لگاتا اللہ اپنے نبی کے لیے، ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن ما اذن، لنبي لم یأذن اللہ، لنبي ٹھیک ہے، ما اذن لنبي نبی، جو کان لگاتا ہے اپنے نبی کے لیے، یتغنی بالقرآن بالقرآن، جب وہ قرآن خوش الہامی سے پڑھتا ہے، یا وہ جب قرآن کے ساتھ بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ وقال صاحب له يريد اور کہا ابو سلمہ کے ایک ساتھی نے، یریدو، ان کی مراد تھی یجہرو بل، يجهر به یجہر بھی، یعنی قرآن کو بلند آواز میں پڑھے، یجہر بھی، قرآن کو بلند آواز میں پڑھے۔ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشيء ما اذن للنبي صلى الله عليه وسلم. نہیں کان لگاتا اللہ کسی شے کے لیے جو کان لگاتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان يتغنى بالقرآن. یہ کہ وہ خوش الہامی سے قرآن پڑھے۔ قال سفيان تفسيره يستغني به. سفیان بن آ گیا نا، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے یتغنی کی، کہ یستغنی بہی، اس کے ساتھ بے پرواہ ہو جائے، یعنی قرآن مل گیا، کچھ اور نہیں چاہیے، کسی اور کی ضرورت نہیں۔